والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہم سب کو اپنی بارگاہ کا قرب اور اپنے محبوب کی مقدس غلامی کا اعزاز نصیب فرمائے. ہماری آج کی اور ہماری جملہ دینی جتنی بھی نشستیں ہیں جلوتوں خلوتوں میں اس کے ذکر کی اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اسلام کا نور اور دین کی پاکیزہ روشنی نسل در نسل نصیب فرمائے. برادران اسلام، دنیا کے ہر مومن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کامیاب بھی ہے، کامران بھی ہے اور وہ انسانیت میں نمایاں ہے. جملہ انسانوں میں اپنے ایمان کی برکت سے وہ سب سے مختلف ہے. جب اسلام کے رشتے سے جڑ جاتا ہے انسان،
ایمان کے نور کا کنیکشن اس کو میسر آتا ہے تو بلا شبہ مومن تمام انسانوں سے معتبر، ممتاز اور منفرد حیثیت و اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ایمان کا کنیکشن ہے اور دین کا جو رشتہ ہے، یہ صرف فخر کے لیے، تکبر کے لیے یا شیخی مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پریکٹیکل اثرات بھی انسان کی طبیعت اور مزاج میں ڈھلے نظر آنے چاہیے۔ یہ نہ ہو نام کا مومن بننا، نام کا مسلمان بننا، یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اس کے لیے تقاضے یہ ہیں کہ اگر وہ ان پر براہ راست عمل پیرا نہیں ہے تو وہ پھر سوچے کہ اس کی بدقسمتی اس کو کہیں منافقت والے درجے کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی۔ مومن جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ جز وقتی مومن نہیں ہوتا، وہ کل وقتی مومن ہوتا ہے۔ اور مومن کے لیے ہمارے معاشرے کی بدقسمتی سمجھ لیں یا ہمارا محدود مطالعہ یا دین سے لگاؤ کم ہونے کے وجہ سے اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے دین کو صرف نماز تک محدود کر لیا۔ ہمارے نزدیک روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور نماز پڑھنا اس کا نام دین ہے۔ تو یہ بدقسمتی سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے، دین اس کا نام نہیں ہے۔ یہ دین کے اس تصور کو ہے جو مذہبی ہمارے وہ پاکیزہ معاملات ہیں جو بندے کو رب سے جوڑتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو باقیوں سے منفرد ہیں۔ لیکن کیا ہم جب انسانیت سے، عزت اور عظمت کے اعتبار سے ایمان کے درجے پر فائز ہوئے تو کیا ہم انسانی دائرے میں رہنے والے اور وہ امور انجام دیے جانے والے وہ کام جو انسانیت کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں، ان سے مبرہ کیسے ہو گئے؟ ہم ان سے مبرہ کیسے ہو گئے کہ نماز پڑھ لی، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، روزہ رکھ لیا، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، زکوٰۃ دے دی، بزنس سارا سود پہ گئے؟ تو ان چیزوں سے ہمیں کس نے اتھارٹی دی ہے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کیونکہ دین کی پوری مکمل معلومات رکھنے کے عادی نہیں ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین کو دوسروں کے سپرد کر دیں اور پھر بیٹھ کے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں جب ان معاملات میں دین کو اہمیت و اولیت دیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگی کے جملہ مزاج اور وہ جو لائف سٹائل ہے وہ پھر دین کے مطابق ہوگا۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اخبار میں اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر چلنے والی خبر بہت مرتبہ ہوتی چھوٹی ہے، لیکن اس کے اثرات وہ ذی شعور لوگوں پر اس کے وہ بڑے ہوتے ہیں۔ ہماری کیونکہ میڈیا کا مزاج ہے، ان کی خبروں کا سٹائل مختلف ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس میں وہ چیز بھی لینی ہے کہ جو اسلام سے تعلق رکھنے والے ان معاملات سے ہے کہ جو ہماری پستی کو یا عروج کو بیان کر رہی ہے۔ مثلا ایک دو دن سے میں نے نیوز پیپر میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھا، ایک باپ یعنی بچوں کا باپ اور بچوں کی ماں نے مل کر زہر پیا اور پھر اپنے دو بچوں کو زہر پلا کے وہ خودکشی کا ارتکاب کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے مایوس ہو کر۔ کسی نے اپنے آپ کو درخت پہ لٹکا کے خودکشی کر لی، کوئی قرض میں اتنا جکڑا ہوا تھا کہ وہ سود ادا نہ کرنے کی وجہ سے مسلسل پریشان کیے جانے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ یہ کس معاشرے میں ہو رہی ہے؟ اگرچہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے جن کے عقل پر معیشت و تجارت نے پردے ڈال رکھے، ان کے لیے یہ بڑی خبر نہیں ہے،
لیکن میں اور آپ بحیثیت مسلمان سوچیں، کیا جس محلے کے اس بندے نے مکان کے کرایہ نہ دے سکنے کی وجہ سے اور 17,500 روپے واپڈا کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے 5 دن کے بچوں کے فاقہ کی وجہ سے خودکشی کی ہے، اس میں پہلے نمبر پر آپ بتائیے کہ ذمہ داروں کی لسٹ میں کون کون شامل ہے؟ حکمرانوں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو ہے ہی نا۔ کیا اس مرنے والے کے رشتہ دار اس جرم میں شریک نہیں ہے؟ کیا اس مرنے والے کے پڑوسی اس جرم میں شریک نہیں ہے؟ کیا اس مرنے والے کے عزیز و اقارب اس جرم میں شریک نہیں ہے؟ کیا بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہم اس جرم میں شریک نہیں ہیں؟ البتہ یہ ہے کہ یہ بات بڑھتی بڑھتی دور تک تو پہنچتی ہے، پہلے حقدار تو وہی ہے نا۔ اب اگر اس کے مرنے کے بعد بھی تو کوئی لوگ ان کے کفن کا اہتمام کریں گے، کیا ہوگا؟ تو جو کفن کا اہتمام کر رہے ہیں انہوں نے اس کے فاقوں کو کیوں نہ محسوس کیا؟ جو کل کلاں اس کے ختم کا اہتمام کریں گے انہوں نے اس کے بچوں کی بھوک کو محسوس کیوں نہ کیا؟ اسلام کا تقاضا یہ ہے۔ آج یہ آفات و بلیات کا جو ماحول ہم پر آ چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ پریشان و مضطرب ہے، ادارے، حکومتیں، ایجنسیاں، ساری دنیا بالکل اس وقت کمزور ہو چکی ہے، اور ایک ہی بیماری کے حوالے سے ہر بندہ شب و روز پریشان و مضطرب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اس جانب جو دھکیلا گیا، جو ہم آ چکے، اس مصیبت سے نکلنے کا ہم سوچیں گے بھی کہ نہیں؟ ہم اس پریشانی سے نکلنے کا اہتمام کریں بھی کہ نہیں؟ کیا ہم اپنی خامیوں پر، کجیوں پر، کوتاہیوں پر غور و خوض نہیں کریں گے؟ اسی طرح ہم اسی بھیڑ چال میں عبادات بھی جاری ہیں، معاملات بھی جاری ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امت کے لیے اس وقت صدق کے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کو منانے کی گھڑی ہے، پروردگار کو راضی کرنے کا وقت ہے، اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنے کا وقت ہے کہ ظاہری زندگی کو درست کرنے کے لیے ہم اس جگہ کو کیوں بھول چکے ہیں جس میں ہم نے رہنا ہے۔ پھر وہ قبر بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، سب سے سخت تو قبر ہے، پھر حشر کا جو ہمارا اصل گھر ہے، ہم اس پاک اور مقدس گھر کی ان نعمتوں کو کیوں فراموش کر رہے ہیں کہ جو ہمیں پروردگار نے عطا فرمانی ہے۔ اچھا، وہ قوم تو پریشان ہو، سوچے، غور و خوض کرے جس قوم کے پاس لائے عمل نہ ہو، وہ قوم جس کے پاس قرآن جیسی نعمت نہ ہو، وہ قوم جس کے پاس حدیث کی صورت میں آقا کریم کے مقدس فرامین کا نور نہ ہو۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنی مرتبہ، سچی بات ہے، دن میں شیشہ دیکھتے ہیں اتنی مرتبہ قرآن کو بھی دیکھا ہے کیا؟ جتنی مرتبہ ہم اپنے سوٹ کی تیاری کے لیے تمام کرتے ہیں کہ آج کون سا پہننا ہے، اتنی توجہ ہم نے اس باطن کو سنوارنے کے لیے بھی بارگاہ قدس میں پیش کی کہ کون سی چیز ہے جو اوپر تو یہ ہے کہ لوگوں کو اچھا لگے یہ لباس، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ دل کے اندر وہ تصور ہو کہ جو پروردگار کو اور اس کے پیارے محبوب ختم نبوت کے تاجدار کو اچھا لگے۔ ہمارے لیے قرآن موجود ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی الحمدللہ ہو رہی ہے، مساجد میں، اداروں میں، ہر جگہ پہ سب کچھ موجود ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کا اہتمام نہیں کیا جا رہا۔ چنانچہ ہمارے لیے تو اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ ہماری زندگی کا اصول کیا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ ولكن البر من آمن بالله
والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب یہ اللہ کے قرآن نے ہمارے لیے راہیں واضح کر دی ہیں، اصول اور ضوابط مقرر فرما دیے گئے۔ مومن کی زندگی یورپ کے لٹریچر سے نہیں جڑی ہوئی، مومن کی زندگی امریکہ سے ملنے والی ڈائریکشن پہ نہیں جڑی ہوئی، مومن کی زندگی بل گیٹس کی انویسٹمنٹ سے نہیں جڑی ہوئی، مومن کی زندگی سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے ہوئے لنڈے کے انگریزوں کی دن رات دی جانے والے ان تصورات سے نہیں جڑی ہوئی۔ مومن کی زندگی کا دار و مدار عالمی دنیا سے وابستہ نہیں ہے، مومن کی زندگی کا دار و مدار اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے فرمان سے وابستہ ہے۔ آخر کیوں دور ہٹتے جا رہے گئے؟ عالم کفر نے ہمیں نت نئی گولیاں دی، یہ مولوی کو چھوڑو، یہ مسجد کی بات، یہ فلاں کی بات، مولوی کی بات نہ مانو، قرآن کی مانو، مومن کی بات سنو۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عالمی دنیا کا مزاج یہ تھا کہ اس نے آپ کو مجھے بڑی طاقت کے ساتھ کتنا دین سے دور کیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے عالمی دنیا کتنی طاقتور ہو چکی۔ ایک نسخے نے ہماری 1400 سال کے پورے عقیدے کو ختم کر کے رکھ دیا۔ کبھی غور کیا کس نے کہا ہے کہ آب زمزم کی شفاف ختم ہو چکی؟ آخر کوئی تو ہے جو اس سسٹم کو اندر کھاتے لوگوں تک منتقل کر رہا ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا تھا شیعہ سنی وابی دیوبندی کا، حنفی شافی حنبلی مالکیوں کا، کہ کعبہ میں حرم مصطفیٰ میں دعائیں، ہولی بولو، پھر بولیے، تو جب رک جاؤ گے تو پھر کیا مطلب ہے؟ یا روک کے جاؤ گے؟ ہے منصوبہ کہ نہیں؟ ڈاکٹر جواب دے دیں، لا علاج قرار دے دیا۔ ہم کہتے ہیں کسی حاجی کو مدینہ میں مکہ میں رہنے والے کو یار جا کے دعا کرو، بھئی وہاں تو دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن عالمی دنیا کے ان لوگوں نے آپ کو روک دیا۔ امت رک گئی کہ نہیں؟ نقصان کیا ہوا؟ امت کا 1450 سال کا متفقہ عقائد و نظریات یکسر کمزور۔ زمزم کی شفا تھی، تو جب وہاں سے رک گیا تو کیا جو زمزم شفا دے رہا تھا کرونا سے کیوں نہ دے سکا؟ یہ عالمی دنیا کا منصوبہ تھا، اس سے جوڑ دیا۔ یہی دجالی فتنوں کی اصل ٹارگٹ تھا، جو اپنے ٹارگٹ پہ کامیاب ہو گئے۔ چلو پھر بھی ماسک پہنا کرو، پہنتے گئے، ہم بھی استعمال کرتے گئے، لیکن پوچھئے ڈاکٹر سے، وہ کہتے ہیں یہ ماسک بھی کرونا سے بچا نہیں سکتا، احتیاط ضرور ہے، لیکن آخر ہر ایک کو لگا دیا گیا۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ سارے عوامل کو سامنے رکھو۔ یہ وہ دجالی دنیا گئے، آج ایس او پیز کے نام سے دور ہٹو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، احتیاط ہونی چاہیے، لیکن ان کو کون بتائے گا؟ او دیوبندیو، بریلویو، وہابیو، شیعو، تم تو آپس میں لڑ رہے ہو۔ عرب کا اندھا بدبخت حکمران اور اس کا پالتو ملا
تو وہ کفر کی زبان کو دیکھ کر مبہوت ہے. اس کو کون بتائے گا؟ اس یورپ کے اس بدماش کو. تم آج ایس او پیز کا کہہ رہے ہو. قرآن نے، صاحب قرآن نے 1400 سال پہلے وضو کے لیے جو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا رسول اللہ کا فرمان ہے، تیری تو ماں بھی نہیں پیدا ہوئی تھی تب. ہم اپنے کیس کو کمزور کر چکے. وجہ کیا تھی؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ ہر کتے بلے نے اٹھ کے یہی کہا مولوی کون ہوتا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، مولوی کچھ نہیں ہے، کم علم ہے. تم بتاؤ، تم دین کی بات بتاؤ. اور جب تمہارے بیرسٹروں کو سورۃ کوثر نہ آئے، جب سائنس ٹیکنالوجی کے منسٹروں کو پہلا کلمہ نہ آئے، بتاؤ، تم بتاؤ. ہم نے کب کہا کہ ہماری مانو؟ ہم تو کہتے ہیں قرآن کو تو پڑھو. آج کہا جا رہا ہے ایسا کرو. کوئی تو اس پوچھے اس درندے سے، اوے ہمیں یہ کہنے والے تو بتا. مصطفیٰ نے وضو کی صورت میں منہ دھونے کا جو 1400 سال پہلے حکم دیا، تب تیرا یورپ امریکہ اندھیرے میں تھا کہ نہیں؟ لیکن لنڈے کے انگریز کیا وکالت کریں گے قرآن کی؟ ان کو کیا پتا قرآن کیا گئے. وضو کی صورت میں آپ دیکھیں آج جتنی بھی بکبکیا ہو رہا گئے لادینی قوتوں کی طرف سے، ان کو آپ لوگ بتائیں تو صحیح. وہ ہمیں کہنے والوں تمہیں اس لیے زیادہ گئے کیونکہ تمہارے پاس طہارت پاکیزہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ادھر وضو نماز کے لیے، بولیے پاکیزگی کے لیے، طہارت ہے، سب کچھ ہے. ادھر تو اسلام کا، واہ اسلام تیرا تو آغاز ہی طہارت سے ہے. یہ کون بتائے گا؟ آخر اس کی طرف حکمران کب توجہ دیں گے؟ جب دنیا ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہوگی. لیکن وہ بیچارے کیا بتائیں جنہیں وضو کرنا ہی نہیں آتا. وہ لنڈے کا انگریز لفافہ اینکر اور ناچنے والی بے حیا بدبخت کب بتا؟ ان کو کیا پتا. لیکن عالمی دنیا کا اس ایجنڈے پہ سارے ایک ہیں. مولوی کی نہ سنو، سبحان اللہ، کوئی بات نہیں نہ سنو. لیکن کسی کے روکنے سے یہ روک تھوڑے سکتے ہیں جن کی ماؤں نے حلال کا لنگر کھلایا ہے، جن کے باپ کی کمائی حلال ہے. اماں کی لوری میں جو قرآن سننے والے ہیں، یہ کسی لنڈے کے انگریز کے کہنے سے تو نہیں رک سکتے نا. تم زور لگا لو یہ پھر بھی نہیں رکتے. وجہ کیا کہ قرآن کہتا ہے وضو، حضور کے فرامین میں وضو. اب وضو کا انداز کیا ہے؟ کتنی بار ہاتھ دھونا؟ یہ مستحبات میں ہے تو حسن دین کا ہے نا. یہ 3 بار دھوئے، 3 بار ایک وضو میں دھوئے تو دن میں کتنی مرتبہ؟ زیادہ نہیں تو 5 مرتبہ وضو کرے. کتنی مرتبہ بنیں گے؟ ناک میں پانی ڈالا 3 بار، دن میں 5 مرتبہ کیا تو کتنی بار بنا؟ کان میں انگلی ڈالی، ناک میں انگلی ڈالی، اس ہاتھ دھوئے گئے. اور تمہارا سارا سسٹم تو تم اب بتا رہے ہو جب تمہارے بڑے بھی جہالت کی وادیوں میں گھوم رہے تھے مصطفیٰ کا دین تب نور بانٹ رہا تھا. لیکن ضروری ہے ہمارے لیے ہم اس قرآن کو لوگوں تک منتقل کریں، اللہ کا نور ان کو بتائیں. ہمیں خوشی ہوگی کالج کا پروفیسر، یونیورسٹی کا لیکچرر، ادارے کا ہیڈ، سربراہ، گھر کا سربراہ، بچوں کی ماں، بچوں کا باپ، ہر بندہ قرآن بتائے، لوگوں کو بتائے ہماری عزت قرآن میں، عظمت قرآن میں، ترقی قرآن میں، عروج قرآن میں، ڈائریکشن قرآن میں، ہدایات کا سامان قرآن میں ہے. اس کو لیکن بتانے کے لیے بھی ضروری ہے جب باپ حلال کھلائے، اماں قرآن کی لوری سنائے، تو پھر جھولے میں جھولنے والا بھی کلندر لاہوری ہوتا گئے اور دنیا کے لیے علامہ اقبال ہوتا گئے. پھر وہ بتا رہا ہوتا گئے اس دین
دین کو، قرآن کو، ہماری ڈائریکشن کا سامان قرآن نے دیا ہے۔ صوفیوں، حاجیوں، پیروں، مولویوں، قاضیوں، مفتیوں، قرآن تو ہمیں ہدایت کا سامان فراہم کر رکھا گئے۔ اور اقبال کہہ رکھا گئے تو ہمیں دانی کے آئینے تو چیست، تو غمی دانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکین تو چیست۔ اقبال قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے مسلمان، تمہیں معمول تجھے بتا گئے، تیرے لیے آئین کیا گئے اور آئین کے اصول و ضوابط کیا گئے۔ تو ایک آئین کے گلدستے سے جڑا ہوا گئے، تو آوارہ گرد نہیں ہے، تو منفرد نہیں ہے، تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ تو ایمان کے رشتے سے جڑے ہوئے پڑوس میں بھی ہے، رشتوں میں بھی ہے، عزیزوں میں بھی ہے۔ اس تصور میں پھر آپ فرماتے ہیں اقبال، کبھی تو سوچ تو صحیح، زیر گردوں سر تمکین تو چیست، آسمان کے سائبان کے نیچے دنیا میں جو تیرا قیام ہے، جو تیرا ٹھہرنا ہے، جو تیرا وجود ہے، وہ تجارت و بزنس کے لیے نہیں ہے، وہ تو خدا کا نائب ہے، اس کے اسرار کا امین ہے، اس کے راز کا نمائندہ ہے۔ اپنی اہمیت و حقیقت کو جان لے۔ یہ آنا کھانا پینا مر جانا یہ کمال نہیں ہے۔ انسان تو اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے اصول چھوڑتا ہے۔ جب کوئی اصول چھوڑ کے مرتا ہے، لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں۔ اصول دینے والے امام علی الحق سے گزرتے ہوئے بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے لیے ضابطے اور اصول ہیں۔ اب میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہمیں یہ پتہ چلا کہ نیکی یہی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ذرا غور سنو، غور سے ارشاد فرمایا اصل نیکی تو یہ نہیں ہے، فرمایا کہ تم اپنے منہ کو مغرب کی جانب کر لو یا مشرق کی جانب کر لو۔ آیا نیت کی اور نماز پڑھی اور اس میں دعائیں پڑھی اور پھر چلے گئے۔ فرمایا اصل نیکی تو یہ ہے، اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اس ایمان کا پہرا بھی دو۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا تو موت بھی دو وہی دے گا، صرف اتنا جاننا نہیں ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، عزت بھی وہی دے گا، رزق بھی وہی دے گا اور برکت بھی وہی دے گا تو موت بھی وہی دے گا۔ یہ کب جانیں گے؟ اتنا تو جان لیا کہ پیدا کرنے والا بھی بولیے اور موت دینے والا بھی، لیکن سچ بتائیے بیچ کے دائرے کیوں بھول گئے؟ روزی کے لیے ہم ہاتھ پاؤں یوں مارنے لگے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہاں کیوں بھول گئے کہ مالک اللہ گئے، وہ دینے والا وہی گئے، عطا کرنے والا وہی گئے۔ ایمان کا تصور صرف یہ نہ رکھو کہ بس مر جائیں گے اٹھ جائیں گے، فرمایا ان پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ اور میرے کریم نے فرمایا پھر فرشتوں پر ایمان لانا ہے، پھر خدا کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، پھر پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر اللہ فرماتا ہے ایمان لانا ہے، پھر فرمایا مال سے اپنی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور سوالوں پر اور غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرنے والوں پر۔ ان کے بعد قرآن نے کہا اور نماز ادا کرنا۔ اب بتائیے رشتہ دار پہلے آ گئے، غریب، ہولی بولو، غریب، مسافر، یتیم، مسکین، وہ سارے پہلے آ گئے۔ تو میرا اسلام صرف اتنا مجھے پتا چلا، میں گھر میں اٹھا، کھانا تیار ہوا، کھانا کھایا، باہر آ گئے،
مسجد میں نماز کی، پھر واپس چلے گئے۔ اس دین کو میں نے اتنا کیوں سمجھا گئے؟ دین تو پوچھ رہا ہے تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا، پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا، تم نے کپڑے پہن لیے، تیرے رشتہ داروں میں کوئی ننگے بدن والا تو نہیں ہے، تو نے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کر لیا، تیرے عزیزوں میں تو کوئی غریب یتیم بچہ تعلیم کی نعمت سے محروم تو نہیں رہ گیا۔ جب ان نعمتوں سے ہم غافل ہو جائیں گے، اللہ ہم سے کہیں روٹھ نہ جائے۔ یہ گن گن کے چن چن کے قرآن نے جو کہا، یتیم کا حق ہے، غریب کا تجھ پہ حق ہے، مسکین کا تجھ پہ حق ہے، قیدی کی آزادی کا تجھ پہ حق ہے، یہ سارے اور مسافر کا حق ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج امت مسلمہ عالمی دنیا میں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے، سکڑتی چلی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے صرف اتنا پڑھا، لیکن اقبال کہتا ہے نانا او ان کو چھوڑ دو، ناول پڑھنے والوں کو چھوڑ دو، میڈیا کے دل دادا لوگوں کو چھوڑ دو، فلمی ایکٹرز کی بے غیرتی کو، ڈرامہ آرٹسٹوں کے ان کفریہ جناب ڈائلاگز کو چھوڑ دو۔ تمہارے لیے نجات و ہدایت ان کی دنیا میں نہیں ہے، تمہارے لیے نجات کا اللہ نے پروانہ قرآن میں رکھ دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے کیمسٹری کے اصول بدلتے رہیں گے، فزکس کے بدلتے رہیں گے، میتھ کے کلیے چینج ہوتے رہیں گے، سائنس ترقی کے مراحل طے کرتا جائے گا، لیکن تمہارے پاس دنیا جانتی ہے لوگوں کے نصاب چینج ہوئے، آکسفورڈ کا چینج ہوا، لندن اسکول آف اکنامکس کا چینج ہوا، تمہارے حال میں ادھر بھی بیکن ہاؤس سسٹم کا چینج ہوا۔ یہ نصاب چینج ہوں گے، ماہر تعلیم آئیں گے، لیکن اقبال کہتے ہیں نصاب آئیں گے، اٹھیں گے، مریں گے، پڑھیں گے، لیکن اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم۔ ہاں تیرا دستور وہ زندہ کتاب قرآن کی صورت میں ہے، جس کی نہ زیر بدلی، نہ زبر بدلی، نہ پیش بدلی، نہ اس کا جزم بدلا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دے، فرمایا یہ مقدس نام کی صورت میں جو موجود ہے وہ اس کی حکمت سائنس ٹیکنالوجی کی محتاج نہیں ہے۔ ابتدائے آفرین سے لے کر یہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت تک تمہیں چلنے کے، زندگی کے سارے انوار بانٹ دوں گا، لیکن صورت یہ ہے کہ مجھ سے منہ نہ پھیر، آ تو مجھے اپنا بنا لے، پھر قرآن تجھے عزت والوں میں عزت والا بنا دے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بدلے گا زمانہ اور لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ مل کے پڑھ لیجئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد ایک قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سارے پڑھ لیجئے ہے قول محمد ایک قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے دنیا میں بدلتے رہتے گئے وزراء بھی، شاہ بھی، لیڈر بھی، پر شاہ عرب محبوب خدا کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
گا زمانہ قرآن نہ بدلا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، حضرت قتادہ فرماتے گئے ایک شخص نے میرے کریم سے پوچھا حضور نیکی کیا گئے؟ صحابہ اب دیکھ رہو نیکیاں کر کے بھی پوچھتے ہیں نیکی کیا گئے؟ ہمیں تو نیکی کا نور ہی نہیں ملا، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نیک ہیں، ہم صالح ہیں۔ اس نے کہا نیکی کیا گئے؟ میرے نبی نے اس کے سامنے قرآن پڑھ کے کہا لیس البر وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ کتنا مزہ ہوگا جب صحابہ نیکی پوچھ رہے ہوں گے، اللہ کا نبی قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوگا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بیان فرماتی گئے صحابہ سے عرض کی، صحابہ نے آقا افضل صدقہ کیا گئے؟ اب سنو گے، یعنی افضل صدقہ کیا گئے؟ میرے نبی نے کہا اس رشتہ دار کو دینا جو رشتہ دار تمہیں منہ نہ لگائے۔ اللہ اکبر، اس رشتہ دار کو دیکھنا جو تم سے پہلو تہی کرے، دیکھ کے رخ بدلے، اچھا نہ سمجھے، اس کو دینا۔ ہولی بولو۔ ہم کہتے ہیں یار ہم نے دیا، وہ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے نہ کرو، اس کا مطلب ہے اپنے لیے دیا، اللہ کے لیے تو چس تو تب گئے، اس کو دو جو تمہیں پوچھے ہی نہ، تم اس کو پوچھو۔ اور بڑا وہ نہیں ہوتا جو کسی سے پوچھنا نہ گوارا کرے، پوچھنے والا بڑا تو وہ ہوتا ہے جو پھر بھی کہے سر، چوڑی صاحب، خان صاحب میرے لیے کوئی حکم۔ یار آپ دیکھو آج تمہاری عالمی دنیا تمہاری دشمن ان اجتماعات کو ختم کرنے کی پوری کوشش میں ہے نا، لیکن ہم نے ان اجتماعات کو کیا محسوس کیا؟ آئے ایسے نہیں، ساتھ والے سے پوچھو وہ پریشان تو نہیں۔ ان اجتماعات کا مقصد تو یہی ہے، حالانکہ عبادت کا مزہ تو تخلیے میں آتا ہے کہ میں گڑ گڑا کے روؤں گا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یہاں رہوں گا تو لوگ ریاکاری بھی کہہ سکتے ہیں، ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں اکیلا رہوں۔ اتنی بڑی عبادت کے اس تخلیے والی پاکیزہ عمل کو اللہ نے، اللہ کے حبیب نے اجتماعیت سے اسی لیے جوڑا گئے تاکہ جس طرح تم اپنے رب سے تعلق جوڑ کر اس کو راضی کرتے ہو، اپنے پڑوس میں نمازی کو، جمعے کے نمازی کے اور پنجگانہ نمازی کے ساتھ تم ایسا تعلق بناؤ کہ اس کی تمام پریشانیوں کا تمہیں احساس بھی ہو اور تمہیں درد بھی ہو۔ یہ نہیں ہوگا تو کیا فائدہ، کیا اجتماعیت کا فائدہ؟ پھر میری بات کرنا چسکا ہوگا، آپ کا سننا لذت ہوگی، بس پھر میں کوشش کروں گا لفظ اچھے ہوں، سر اچھی ہو، شعر اچھا ہو، آپ کوشش کریں گے مزہ آئے، ایسے دین کی روح سے دور نہ ہو جائے کہیں۔ ہم تو آج 14ویں صدی میں اتنا دین سے محبت کرتے ہیں کہ چلو جمعہ ہوا آ گئے، اجتماعی دین کا ہوا، ہماری نئی نسل کہیں ہماری اس وجہ سے، سستی کی وجہ سے دین سے دور نہ چلی جائے۔ عمل کے تصور کو قریب کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کس کو دینا؟ ایک بار پھر بتاؤ، اس حدیث نے مجھے بڑا مزہ دیا قسم خدا کی۔ فرمایا اس کو دینا زیادہ ثواب ہے جو تم سے منہ پھیرے۔ ہم میں کتنے ایسے صدقہ کرنے والے ہیں
ہم میں کتنے ایسے گئے میرے نبی کے پیارے غلاموں. پھر حضرت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں سرکار سے پوچھا گیا آقا یہ جو کسی کو دینا گئے اس پہ اجر ہے کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو دیا جائے تو اجر ڈبل ہو جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں جو اپنے رشتہ دار کو دو گے ڈبل ثواب ہوگا. رشتہ دار کو گاڑی دکھانا ثواب نہیں ہے, سوٹٹ بوٹٹ بن کے جانا ثواب نہیں ہے, تکبر ہے. ڈینگیاں مارنا میرا بیٹا بڑے کالج میں بڑی یونیورسٹی میں بڑے عہدے پر ہوئے چول پھوڑائے, یہ بتانا کہ یار تو بتا تو میرا بھائی ہے, بھوک پیاس میں نہ بتائے تب بھی پتہ تو ہوتا ہی ہے ہمیں. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں دین کا تصور یہ گئے اور پھر فرمایا یتیم کے لیے سب سے زیادہ وعید آئی. یتیم کے لیے یتیموں کی فوجیں ہمارے آس پاس ہیں. آپ کے بھانجوں میں بھتیجوں میں پھر پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں کتنے یتیم ہیں, کتنا مزہ آئے. کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تبلیغ کرنے کی. آپ اگر روزانہ شام دیکھیں کس رشتہ دار کا پتہ ہو, بیٹے کی سکول کی فیس دینی ہے پتہ ہو, مزہ تب ہے جس میں پڑھتا ہے جا کے یتیم بچے کی فیس سکول میں دے دی, نام نہیں بتانا, اس کی تعلیم کا ذمہ میں اٹھاؤں گا. کتنی ایسی میرے قریبیوں میں میری بیٹیوں میں بھتیجیوں بھانجیوں میں کوئی بچی بیٹھی ہے یتیم, رخصتی کی وجہ سے جہیز کی وجہ سے لعنت کی وجہ سے معروم ہے. مجھے چاہیے کہ اللہ نے جو توفیق بخشی ہے اس کی ماں کے ہاتھ میں رکھ